آواز بلند تر صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین للتراب بمقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بلندر صلوات دعا ہے پروردگار سے آپ تمام مومنین جو اس موسم میں بھی جب باہر تیز بارش ہو رہی ہے اس محبت جناب سیدہ میں اور اس محبت اہل بیت میں نہ تو آپ کو موسم کی پرواہ نہ آپ کو کسی اور چیز کی پرواہ وہ محبت آپ کو کھینچ کر در عباس پہ لے آئی ہے تو پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جو مومنین حاضرین غائبین بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے بالخصوص برادر وقار حسین قبلہ بیمار ہیں پروردگار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ اور جلد سے عطا فرمائے جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض مولا ادا فرمائے اس آستانے کو اس در عباس کو تا قیام قیامت پروردگار قائم و دائم رکھے اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات کریں کل جو سلسلہ کلام ہم نے شروع کیا تھا سورہ کوثر میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن مجید کا مختصر سورہ ہے جو فقط 3 آیات پہ مشتمل ہے لیکن اپنے اندر ایک معنی اور مفاہیم کا سمندر لیے پروردگار نے چونکہ کل تعارفی مجلس تھی اور کچھ بنیادی چیزیں میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں اور ماشاءاللہ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت پذیرائی فرمائی تو آج جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر میں اللہ نے ارشاد کیا فرمایا کہ انا اے حبیب اپنے حبیب کو مخاطب کر کے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا اے حبیب انا اعطیناک الکوثر اور اس کا پس منظر میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ کیوں نازل ہوئی کہ جب پیغمبر کو اب تک عطا نہ دیتے تھے کفار و مشرکین تو پیغمبر نے کہا نہیں اے میرا حبیب انا اعطیناک الکوثر ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی ہے ہم نے تو تجھے خیر کثیر عطا کی ہے ہم نے تو تجھے اولاد کثیر عطا کی ہے اب یہاں پہ 2 مکاتب فکر ہیں 2 اسکول آف تھاٹس ہیں علماء تشیع
मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि कौसर से मुराद जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा कि जब पैगंबर को कुफार मुशरिकीन ने ये ताना दिया तो अल्लाह ने कहा मेरा हबीब तू परेशान ना हो, तुझे जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा से तेरी नस्ल क़यामत तक चलेगी, लेकिन तेरा दुश्मन बे औलाद रहेगा। तो हमारे मुफस्सिरीन ने बिला शक व शुबा इसको ये लिखा कि कौसर से मुराद जनाब सैयदा है। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट हमारे भाइयों ने इसकी तफसीर कुछ यूं की कि नहीं, कौसर से मुराद जनाब सैयदा नहीं है। उन्होंने कहा कि कौसर से मुराद एक हौज है, एक कौसर है जिसे हौज कौसर कहते हैं हम। कुछ ने लिखा कि नहीं, एक नहर है। तो अब सोचने का मकाम यह है कि जब कोई भी कलाम हो रहा हो तो आप उसके सियाक व सबाक को देखते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि इस वक्त किस चीज का जिक्र हो रहा है। तो अगर तो इस नजरिए को मान लिया जाए कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है या कौसर से मुराद नहर है, तो सूरह का तर्जुमा तो यह बताता कि जब पैगंबर को ताने दिए गए, अल्लाह ने उन तानों का जवाब दिया। और क्या अजीब, कुरान मजीद का क्या अजीब सिलसिला है कि जब पैगंबर को किसी ने ताना दिया तो अल्लाह ने जवाब दिया। अपने क्या मोहब्बत है अपने हबीब से अल्लाह को कि जब किसी ने अल्लाह के हबीब को कुछ कहा तो अल्लाह का हबीब ने, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, पैगंबर नहीं बोले, अल्लाह ने जवाब दिया। लेकिन जब इसके बरअक्स हुआ, अल्लाह पे किसी ने कुछ कहा, अब हबीब ने जवाब दिया। जब किसी ने अल्लाह के लिए कुछ कहा नऊजुबिल्लाह, तो अल्लाह के हबीब ने जवाब दिया। और जब किसी ने अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को नऊजुबिल्लाह कुछ कहा तो अली कुछ नहीं बोले, अल्लाह ने और रसूल ने जवाब दिया। तो जब कुफार मुशरिकीन ने ये ताना दिया, तो अब अगर इसको हम ये मान लें कि कौसर से मुराद एक नहर है या कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, तो बात तो हो रही है औलाद न होने की, बात तो हो रही है अबतर होने की। तो अगर इसको नहर माना जाए, इसको हौज़े कौसर माना जाए, तो अल्लाह इस सवाल के जवाब में या इस बद्दुआ के जवाब में कि पैगंबर की औलाद नऊजुबिल्लाह कता होगी, अल्लाह ये तो नहीं कहेगा ए हबीब ये तुझे कहते हैं तेरी नस्ल कता होगी, ए हबीब मैंने तुझे नहर अता की है। बात समझ नहीं आती ना कि अल्लाह ये तो नहीं कह सकता कि ए हबीब ये तुझे बे औलाद होने का ताना देते हैं, मैंने तुझे हौज़े कौसर अता किया है। तो अकल ये कहती है कि जब बद्दुआ ये दे रहे हैं कुफार मुशरिकीन कि आपकी नऊजुबिल्लाह नस्ल कता होगी, तो जवाब यही बनता है कि नहीं है मेरा हबीब, तेरी नस्ल कता नहीं होगी, तुझे तो औलादे कसीर अता की है, तुझे तो फातिमा अता की है, तुझे तो फातिमा जनाब सैयदा अता की है। और पैगंबर ने कुरान की ये जो आयत आप माशाल्लाह सुन चुके हैं कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम को फैलाया, दावत हक को फैलाया, तौहीद को फैलाया, और वो पहला दर्स कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान और यकीन कर लो कामयाब हो जाओगे। अब कुछ लोगों ने कलिमा पढ़ लिया, कुछ ने ज़ाहिरी पढ़ लिया, कुछ ने दिलों से पढ़ लिया। वो अल्लाह ने बात लिखा है ना कि जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कुछ लोगों ने ज़ाहिरी कलमा पढ़ लिया, लेकिन जिन लोगों ने कलमा पढ़ लिया वो आए कुछ माल और असबाब लेकर पैगंबर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह हम वहशी थे, हम इन जानवर नुमा इंसान थे, आपने हमें कलिमा पढ़ाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, आपने हमें दीन दिया है, आपने हमें तौहीद दी है, आपने हमें इंसान बनाया है। कुछ ने कहा हमारी जायदाद रख लीजिए, कुछ ने कहा ये दिरहम और दीनार कबूल फरमाए,
تو اللہ نے وحی کی پیغمبر پہ کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ نہ تو تیری جائیداد کی ضرورت ہے، نہ تمہارے درہم و دینار کی ضرورت ہے، اجر رسالت کیا ہے؟ اگر رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو، اگر رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قربا سے محبت کرو۔ اب اس آیت کی تفسیر میں اب ہمارے بھائی اس میں پھر کیونکہ اتنا ظلم کیا گیا ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ کہ قرآن اور حدیث کا مفہوم بدل کے رکھ دیا گیا ہے۔ اتنی مظلوم کتاب ہے قرآن مجید، اتنا ظلم کیا گیا ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کہ اس کے مفاہیم و مطالب کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے تراجم کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پیغمبر اکرم کے ان فرامین کو پیغمبر نے کہا کچھ اور تھا، اور ایسی ایسی حدیثیں آج کل دستیاب ہے مارکیٹ میں کہ پیغمبر کا نام و نشان نہیں ان۔ تو اس کی تفسیر اب کچھ یوں کی گئی کہ جی دیکھیے اللہ نے کہا کہ اجر رسالت اگر دینا چاہتے ہو تو میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو۔ میں نے کہا اچھا اگر اس آیت سے قربا سے مراد قریبی رشتہ دار ہیں تو قریبی رشتہ داروں میں تو حضرت کے چچا ابو لہب بھی آتا ہے، قریبی رشتہ دار ہے نا، حضور کا چچا ہے، سگا چچا ہے۔ تو اگر قربا سے مراد قریبی رشتہ دار ہے تو نعوذ باللہ اللہ محبت اور محبت کے لیے کہہ رہا ہے۔ قرآن تو سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن تو لعنت کر رہا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے۔ تو اب قرآن کی تفسیر میں ڈنڈی ماری گئی۔ اب اس قربا کا مطلب کیا ہے؟ قربا عربی گرامر سے ماشاءاللہ آپ اہل علم ہیں، قربا جو ہے یہ مصدر نہیں ہے، قربا اس میں تفضیل مؤنث ہے، قربا جو ہے یہ مؤنث کے لیے واحد ہے، اس کی جمع ہے قربایات، قربا واحد ہے، اس میں تفضیل ہے اور مؤنث ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تو پیغمبر یہ کہتے اگر تو اللہ کی آیت یہ ہوتی کہ اقرب واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، قربا واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر قربایات ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اجر رسالت یہ ہے کہ اہل بیت کے یہ اللہ اپنے حبیب کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو، لیکن قربا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذات واحد ہے اور یہ مؤنث ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ واحد مؤنث کس کے لیے استعمال ہوا، تو علماء تشیع نے اس کی تفسیر یہ کی کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے حبیب اگر یہ اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو فاطمہ سیدہ سے محبت کریں، چونکہ قربا واحد ہے مؤنث ہے۔ اور اگر اس آیت میں اللہ نے رکھ کے ایک اور سوال کا جواب دے دیا کہ قربا بھی واحد ہے فاطمہ بھی واحد ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ چار ہیں، قرآن نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا، اور وہاں تو وہ خود مان رہے تھے، کہا کہ اس کوثر سے مراد ایک نہر ہے، چلیں جو بھی مانا ایک تو مانا، تو کہا ایک۔ اب عورت کا یہ ہے کہ چونکہ جناب سیدہ کے کانٹیکس میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اب عورت کو اللہ نے مستور پیدا کیا ہے، عورت بنیادی طور پہ کیا ہے؟ مستور ہے۔ اب مستور کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو وہ چیز جو سطر میں ہو، اب یہ میری انگوٹھی ہے یہ اس وقت مستور نہیں ہے، تو اسلام نے عورت کو مستور بنایا، عورت کو اللہ نے عزت دی، اب یہی انگوٹھی اب مستور ہے، اب میرے ہاتھ میں آپ کی چھپی ہوئی ہے، تو اسلام نے عورت کو عزت دی بیٹی بنا کر، اسلام نے عورت کو عزت دی بہن بنا کر، اسلام نے عورت کو عزت دی بیوی بنا کر۔ تو وہی لوگ جو اسلام سے قبل اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جناب سیدہ کی برکت سے، پیغمبر اکرم کی برکت سے اب وہی لوگ ہیں، اور شاید اب چونکہ یہ کسی کتاب میں میں نے نہیں پڑھا لیکن میری اپنی سوچ ہے کہ شاید دفن کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ انہیں یہ تو خیال تھا کہ ہماری یہی بیٹی کل جوان ہوگی اور اس کے لیے داماد
کی ضرورت پڑے گی، اس کی شادی بھی کرنی ہوگی، تو اس خوف سے چونکہ اس وقت کے داماد اس قابل نہ تھے، اس وقت کے داماد اس قابل نہ تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کفار و مشرکین مکہ کہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی نے اسلام کا پیغام دیا، اب لوگوں کی فکر تبدیل ہوئی، تو وہی جو کل بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے آج وہی بیٹیاں لے کے آ گئے ہیں پیغمبر کے لیے، آج وہی اپنی بیٹیاں لے کر آ گئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہماری بیٹی کا رشتہ قبول کرے۔ تو کیا سمجھ یہ آئی کہ اللہ کے نبی کے اسلام کو لانے سے پہلے اس طرح کا فرد، اس طرح کے لوگ اس وقت دستیاب نہ تھے، موجود نہ تھے، لیکن جب اللہ کے نبی آئے تو وہی لوگ جو کل دفن کر دیا کرتے تھے عورت کو، جو عورت کی عزت نہ کرتے تھے، وہ پیغمبر کے لیے ان رشتوں کو لے کے آئے اور کہا کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ یہ پیغمبر ہماری بیٹی، اور اس میں تو عمروں کا خیال بھی نہیں کرتے تھے، ہر شخص کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ یہ پیغمبر ہماری بیٹی کا رشتہ قبول کرے۔ اب ہر شخص اس خواہش میں ہے کہ پیغمبر ہماری بیٹی کا رشتہ قبول کرے۔ اب پیغمبر اس خواہش میں ہے کہ علی میری بیٹی کا رشتہ قبول کرے۔ جی آپ عورت کی عزت نہیں کرتے، میں نے کہا عورت کو اللہ نے مستور بنایا ہے، میں مثال پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تو عورت گھر میں رہنے کے لیے، عورت پردے کے لیے اللہ نے عورت کو مستور پیدا کیا ہے۔ اب عورت جنگ کی زینت بن جائے، میں نے کہا آپ عورت کو مستور کریں، ہم عورت کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ عورت کو اگر میدان جنگ میں لے آئیں، کیونکہ عورت مستور ہے، مستور کی عزت ہے، وہ عورت جو مستور ہے اللہ نے اس کو معزز، اور ہم اہل تشیع جو ہیں ایک اور امتیاز بھی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ احترام نہیں کرتے، ہم چونکہ ذات کا نہیں صفات کا احترام کرتے ہیں، ہم ذات کا نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں ابو سفیان کی بیٹی ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی پھوپھی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ عورت نیک تھی ام حبیبہ، کہ جب پیغمبر کے گھر میں ہے، زوجہ پیغمبر ہے، اور ابو سفیان آتا ہے اور آ کر بیٹھنا چاہتا ہے مسند پیغمبر پہ، تو ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اس بستر کو فولڈ کر دیتی ہیں اور اندر سے ایک بوریاں لے کے آتی ہے کہ بابا یہاں بیٹھے۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا میں یہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ اس نے کہا بابا ہونا اور بات ہے، زہرا کا بابا ہونا اور بات ہے۔ تو ہم تو صفات دیکھتے ہیں، اگر آسیہ زوجہ فرعون ہے تو ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کون ہے اور کہاں ہے، ہم تو عقیدہ دیکھتے ہیں، ہم تو صفات دیکھتے ہیں۔ آئیے ایک اور عورت کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی قتل کرنے چلا، تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جب پتہ چلا کہ بہن میری اسلام قبول کر گئی ہے تو وہ حضرت قتل کرنے کی غرض سے چلے۔ اب جب گھر میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اور تاریخوں نے تو یہاں تک لکھا کہ حضرت نے بہن اور بہنوئی کی پٹائی بھی کر دی، اور بہن کی پٹائی کرنے کے بعد کہا یہ جو قرآن تیرے ہاتھ میں ہے یہ مجھے دو۔ اب کیا جملے ہیں، کہا یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب محمد پہ آئی ہے، یہ پاک ہے، تم نجس ہو۔ بہن کس کی ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ بہن کہہ رہی ہے اپنے بھائی کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، تجھے نہیں دے سکتی، تو نجس ہے، اور وہ جو کل نجس تھے وہ آج بھی نجس ہیں، وہ آج بھی نجس ہیں۔ تو اللہ نے اور پیغمبر، آپ کہتے ہیں جی کہ موازنہ کرتے ہیں، آپ
سب کو ایک جیسا کر دیتے ہیں یا آپ اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں. اہل بیت کو ہم نہیں بڑھاتے, اہل بیت کو ہم نہیں بڑھاتے. اللہ نے جو مقام دیا ہے اہل بیت کو, اللہ نے اتنا مقام دیا ہے. اللہ نے جو عزت دی ہے اہل بیت کو, ہم کون بڑھانے والے؟ ہماری کیا مجال کہ ہم اہل بیت کا مرتبہ بنائیں؟ اہل بیت اور اصحاب میں ایک بنیادی فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ اصحاب ہیں محتاج آیات کے, اصحاب آیات کے محتاج ہیں. انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی آیت اترے تو نماز پڑھیں, کہ آیت ہمیں بتائی نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے تو پتہ چلے روزہ کیسے رکھنا ہے. آیات کے انتظار ہوتے تھے اصحاب. لیکن اہل بیت کا مقام کچھ یوں ہے کہ آیات انتظار میں ہوتی تھی. وہاں اصحاب انتظار میں آیات کے, یہاں پہ آیات انتظار میں ہے کہ یہ زکات دے تو ہم نازل ہو, یہ روٹیاں دے تو ہم نازل ہو, یہ چادر کے نیچے آئے تو ہم نازل ہو. تو بہت بلند سروات پڑتی ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے, اور یہی فرق ہم لے کے چلتے ہیں. ہمارے ہاں اللہ کے نزدیک مقام دیکھا جاتا ہے. آپ اگر قدر نہیں کریں گے, آپ اگر ہم علی یا علی مدد کہتے ہیں, ہم نعرے حیدری لگاتے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ علی کو ماننے سے گریز کرتے ہیں, تو مجھے یاد ہی کہنے دیجئے کہ کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے. کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے, کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے. کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں, کسی کے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں. اور اگر ساری کائنات علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں, اور جسے علی چھوڑ دے قسم اللہ کی اس کا رہتا کچھ نہیں. تو یہ بوجھ جو ہے اہل بیت کے ساتھ یہ تاریخ میں ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں, آج یہ جو دنیا کے یہ جو حالات ہیں, آج جو تشیع کے ساتھ دشمنی ہے, یہ وہی بغض ہے, یہ وہی کلمہ ہے جو زبان سے پڑھ دیا گیا تھا لیکن دل سے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا گیا تھا. تو اللہ کے حبیب پہ جب اللہ نے حدیث قدسی میں اپنے حبیب کو جب بارہا, اور یہ حدیث قدسی آپ کے سامنے ہے, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حدیث قدسی اللہ ہی کا کلام ہے لیکن کمپائل شکل میں نہیں ہے. تو جب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرا حبیب لولاکا لما خلقت الافلاق, اے حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا. یہ مقام ہے اللہ کے حبیب کا. اور پھر اس حدیث قدسی, یہ تو معروف ہے, آپ نے یقیناً سنی ہوگی, لیکن اس حدیث قدسی کے آگے بھی کچھ جملے ہیں. پہلے تو یہ فرمایا اے میرا حبیب لولاکا اگر تجھے خلق نہ کرتا, لما خلقت الافلاق اس کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا. پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک, اے میرا حبیب اگر علی کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. توجہ فرما رہے ہیں آپ لوگ, اے میرا حبیب اگر علی کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. اور تیسرے حصے میں فرمایا لولا فاطمہ تو لما خلقتکما, اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو نہ حبیب تجھے خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. وہ عزت و عظمت ہے جناب سیدہ کی, اور جناب سیدہ تتمہ رسالت کا نام ہے, رسالت کے مکمل ہونے کا نام ہے. اور پیغمبر کی وہ حدیث کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی, اب اس کا ترجمہ بھی غلط کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کہا جاتا ہے نا اکثر اس کے ترجمے میں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا. الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کیا مطلب؟ اگر اللہ کا نبی رسول ہے, فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے, رسالت کا ٹکڑا ہے. نبی ہے, فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے. کیا مطلب کہ اگر فاطمہ پہ ایمان نہ ہو, جناب سیدہ پہ یقین نہ ہو, تو نہ نبوت قبول ہے نہ رسالت قبول ہے. تو جناب سیدہ تتمہ رسالت کا نام ہے.
پیغمبر کی رسالت پہ اس وقت تک یقین نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا جب تک جناب سیدہ پہ نہ ایمان لا جائے. بلند تر صلوات پڑھ دیجیے جناب. اور کائنات میں اللہ نے بہت سی باعزت خواتین کو بھیجا، لیکن کسی خاتون کو خاتون جنت نہیں کہا گیا. حضرت مریم بہت مکان ہے، اور علامہ اقبال اپنی ایک طویل نظم میں کیا عجیب کے شعر ہیں، اور پوری نظم ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کیا تقابل کیا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم ایک وجہ سے معزز ہے، اور وہ فقط کیا ہے؟ از نسبت عیسیٰ عزیز، کہ عیسیٰ کی ماں ہے. مریم کا مقام کیوں بلند ہے؟ فقط ایک وجہ سے کہ عیسیٰ کی ماں ہے. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. اب حضرت زہرا کا تخصص کیا ہے کہ 3 نسبتیں ہیں. پیغمبر کی بیٹی ہے، امام کی بیوی ہے، اور اماموں کی ماں ہے. تو مریم بے شک باعزت ہیں، لیکن جناب زہرا کو اس کا جو مقام ہے کسی خاتون کو خاتون جنت نہیں کہا گیا. انبیاء ہیں تو جنت کے ہیں، ائمہ ہیں تو جنت کے ہیں. امام حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو جنت کے ہیں، جنت کے سردار. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے تقسیم کرنے والے. انبیاء جنت کے، شہداء جنت کے، صالحین جنت کے، تمام نیک لوگ متقی جنت کے. بلکہ اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ تمام کائنات جنت کی، لیکن جنت جناب فاطمہ سے، اور فاطمہ جنت سے. یہ فرق ہے کہ کسی خاتون کو خاتون جنت کیوں نہیں کہا گیا؟ چونکہ ہر خاتون، ہر نبی، ہر امام جنت جائے گا، لیکن جناب فاطمہ جنت سے آئی ہیں. وہ سب جنت کے، اور جناب فاطمہ جنت سے. کیونکہ پیغمبر جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے، وہ واقعہ تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا، اور وہ سیک دیا گیا تھا پیغمبر اکرم کو، کہ جو پیغمبر اکرم نے تناول کیا تھا، اور جب تشریف لائے تھے تو وہ نور جناب سیدہ رحم جناب خدیجہ میں منتقل ہوا تھا. اور اسی لیے شاید وہ آئے مبارکہ کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ائمہ نے اس کی تفسیر کیا کی کہ ہم وہیں سے آئے ہیں اور وہیں جانا ہے. کیا مطلب؟ ہم جنت سے آئے ہیں اور جنت پہ جانا ہے. تو یہ مقام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ. ایک بابا سے صلوات پڑھ دیجیے. تو جنت کی تمام جو مخلوقات ہیں، اور تمام جو اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، اس پہ فضیلت دی ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو. اور حدیث کے ساتھ میں بھی ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا، پیغمبر نے جب یہ حدیث فرمائی، اب آج کا تو حالات ہی ہیں کہ حدیث کے ساتھ بھی سوالات ہو رہے ہیں. الحمدللہ یہاں پہ آپ کا ماحول ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن حدیث کے ساتھ بھی بعض جگہ پہ سوالات ہوتے ہیں کہ کیا یہ پیغمبر کی حدیث ہے یا نہیں ہے. کیونکہ دشمن کی سازشیں اس حد تک ہیں جہاں پہ اہل بیت کا ذکر ہو، اور بالخصوص چونکہ آئے تطہیر کا تعلق ہے اس کے ساتھ، اور پیغمبر کو جب سورہ مزمل اور سورہ مدثر وہاں کی بات ہوتی ہے تو بڑے جھوم کے نعتیں پڑھی جاتی ہیں. کملی والے کی یہ بات، کملی والے کا یہ فضیلت، اور کملی والے کا، کملی کا ذکر تو بہت کرتے ہیں کیونکہ کملی میں پیغمبر اکیلے ہیں. چادر کا ذکر کوئی نہیں کرتا کیونکہ چادر میں سب ساتھ ہیں. ہم کملی کو تو جھوم کے پڑھتے ہیں، لیکن چادر کے ساتھ ہماری
دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ چادر میں اہل بیت اکٹھے ہیں، چادر میں پنجتن اکٹھے ہیں. تو جب یہ فرمایا کہ فلما اکتملنا جميعا، جب ہم سب اکٹھے ہو گئے چادر میں، اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء واومع بید الیمنی، اور اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا کہا کہ فاطمہ اور اہل بیت میرے جو ہیں یہ میرے گوشت سے ہیں، یہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. لحمہم لحمی ودمہم دمی، یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم، انہم منی وانا منہم. آواز بلند سلوات پڑھیں. پیغمبر نے تعارف کرا دیا تھا کہ یہ اہل بیت جو اس چادر کے نیچے ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. اور پھر یہ کہا کہ ان کا دشمن میرا دشمن ہے. جس کی دشمنی اہل بیت کے ساتھ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے تو دشمنی رکھیں، اللہ کے نبی سے محبت رکھیں. تو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دشمنی میرے ساتھ دشمنی ہے، اور میرے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. اور ہماری تو محبتیں اور ہماری عقیدتیں، ہم زیارت عاشورہ میں آپ کہتے ہیں نا کہ اے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جب زیارت پڑھتے ہیں کہ انی سلم لمن سالکم وعدو لمن آواکم، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے، جس کو آپ کے ساتھ محبت ہے، ہماری محبت اس کے ساتھ ہے، اور جس کو آپ کے ساتھ دشمنی ہے، ہماری دشمنی اس کے ساتھ ہے. کیونکہ ہماری محبتیں کچھ نہیں ہیں، ہماری محبتیں، ہماری دشمنیاں اگر ہیں تو اہل بیت کی وجہ سے ہیں. جو بھی اہل بیت کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہماری محبتیں اور ہماری دشمنیاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. بہت بلند صلوات پڑھیے. اور اللہ کے نبی نے جب احادیث فرمائے اور بی بی کے القاب میں بے شمار القاب ہے. کل ایک لفظ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. آج ایک اور لقب سن لیجئے. بی بی کا ایک لقب ہے ام ابیہا. اب اس پہ بہت اعتراض ہوتا ہے جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ بی بی کا لقب یہ ہے کہ ام ابیہا، باپ کی ام. اب اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہضم نہیں ہوتی نا ایسی چیزیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ان کا جو مطلب ہے، اب اگر آپ منجد دکھا کے اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو ان کے 70 مطالب ہیں، ان کے 70 معانی ہیں ڈکشنری میں، جن میں سے ایک ہے ام کا مطلب ماں، جبکہ 69 کیا ہیں ان پہ کسی کی نظر نہیں. اور اعتراض لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کی ماں کہا گیا ہو. ان کے 69 معنوں میں سے ایک یہ ہے ام لاجل اصل. ام کا مطلب ہے اصل. آپ اصول دین پڑھتے ہیں نا، اصل کیا ہے؟ اصل جڑ کو کہتے ہیں. تو ام ابیہا، اصل ابیہا، یہ جناب سیدہ اصل ابیہا ہیں، جڑ ہے رسالت کی. اب رسالت کی جڑ ہے. اب کچھ لوگوں نے رسالت کے تنے کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن اگر جڑ مضبوط ہے تو پھر سے شاخیں نکل آتی ہیں. تو اصل ہے، جڑ جو ہے وہ اصل ابیہا ہے. اور ایک اور مطلب بھی ہے اس کا، ام کا عربی ڈکشنری میں ام کو التمرکز بھی لکھا گیا ہے، مرکزیت. اور اسی لیے جب تعارف جناب حدیث کے سامنے جب تعارف ہوا تو جو مرکزیت تھی وہ جناب سیدہ کی تھی. اللہ نے یہی کہا تھا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بانوہا وہ بنوہا. صلوات پڑھیے. اور یہ اللہ کا عجیب اعجاز ہے اور عجیب کمال ہے کہ معصومین میں جناب سیدہ کو ایک رکھا ہے. جناب سیدہ ایک ہیں، باقی تمام حضرات معصومین میں جو 12 امام اور 14 معصومین ہم کہتے ہیں ان میں تمام مرد ہیں، ایک بی بی ہے. اور یہ مرکزیت جناب سیدہ ہے کہ جناب سیدہ نے رسالت کو بھی رکھا ہوا ہے، چادر کے نیچے امامت کو بھی رکھا ہوا ہے. یہ بائنڈنگ فورس ہے جناب سیدہ. لیکن اللہ کے نبی نے جتنی محبت کی اپنی بیٹی کے ساتھ، لوگوں نے اتنی ہی دشمنی کی.
उतनी ही दुश्मनी की। किताबों में मिलता है कि पैगंबर अकरम जब भी कहीं अपने घर से जाते तो सबसे आखिर में जनाब सैयदा को मिलकर जाते। जिससे मोहब्बत ज्यादा हो इंसान सबसे आखिर में उससे मिलकर जाता है। और जब हजरत वापस आते, जंग से आए हो या सफर से वापस आए हो, तो सबसे पहले जनाब सैयदा को मिलते। इतनी मोहब्बत करते थे और बार बार आए तकबीर की तिलावत करके लोगों को बताया। और आखिर में जब जो अरब का एक दस्तूर था कि जब बच्ची की शादी हो जाए तो उनके मेके से 7 दिन तक खाना जो है वो जाया करता था। अब रसूल खुदा को इतनी मोहब्बत थी अपनी बेटी से कि खुद खाना लेकर जनाब सैयदा के घर जाए और जाके ये कहते थे कि फातिमा, मैं इसलिए लेकर आता हूं कि कहीं तू ये न समझे कि मेरी मां नहीं है और तुझे मां की महरूमी का एहसास न हो, मैं इसलिए खाना लेकर आता हूं। और अभी मैंने कल अर्ज किया था कि जनाब रसूल खुदा के विसाल को 3 दिन न हुए थे कि लोगों ने पैगंबर के उस दरवाजे पे कि जहां आप आए ततहीर की तिलावत करते थे, लोग आग और लकड़ियां लेकर आए। अब जब बाप को बेटी से मोहब्बत थी, बेटी को भी बाप से उतनी ही मोहब्बत थी। जनाब सैयदा गिरिया इतना गिरिया करती थी अपने बाबा की मोहब्बत में, अपने बाबा की जुदाई में इतना गिरिया करती थी कि मदीना के लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि ज़हरा, या तो दिन को रोया कर, हम रात को आराम किया करें, या रात को रोया कर, हम दिन को आराम करें, हमारे बच्चे सो नहीं सकते। अब जनाब सैयदा ने अर्ज की अमीर अल मोमिनीन से, या अबुल हसन, अब लोग मुझे बाबा को रोने भी नहीं दे रहे। या अली, मेरे रोने का आप तो खुशनसीब हैं, आप पे अल्लाह का और बीबी का एहसान है, आपके रोने पे पाबंदियां नहीं हैं, आपके सर पे कोई ताजियाना लेकर नहीं खड़ा। कायनात में ऐसी मस्तूरात गुजरी हैं, बीबी ज़ैनब को रोने की इजाजत न थी कि भाई को रो सके, जालिम ताजियाने लेकर खड़े थे। आपके हाथ रस्सियों में बंद नहीं है, आप गिरिया भी कर सकते हैं, आप मातम भी कर सकते हैं, लेकिन जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोने पे भी लोग नाराज थे। तो अमीर अल मोमिनीन ने क्या किया, एक दरख्त जो कि जन्नतुल बकी की पिछली तरफ था, एक दरख्त के नीचे एहतमाम किया। अब जनाब सैयदा क्या करती, इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेती, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलते साथ निकल जाती और उस दरख्त के नीचे बैठ के अपने बाबा को रोया और ये गिरिया करती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन ला अन्नहा, बाबा आपके जाने के बाद इतने जुल्म हुए सैयदा पर, इतने जुल्म हुए मुझ पर कि दिनों पे पड़ते स्याह रातों में तब्दील हो जाते। अब एक दिन अमीर उल मोमिनीन क्या देखते हैं कि घर तशरीफ लाते हैं और जनाब सैयदा घर में मौजूद है। अली इब्न अबी तालिब पूछते हैं, बिनते रसूल आज जल्दी आ गई हैं वापस? कहा, या अली, वो जो दरख्त जिस दरख्त के नीचे बैठ के गिरिया करती थी, मुसलमानों ने वो दरख्त भी काट दिया। मुसलमानों को उतना भी गवारा नहीं था, वो दरख्त भी काट दिया है। अब इंतकाम की आग यहां पे रुकती तो शायद काफी था, यहां पे भी ना रुकी और जालिम आग और लकड़ियां लेकर दरे सैयदा पे आ गए। और ये वही आग थी, इसी आग की चिंगारियां करबला में भी गई और यही आग थी जिसकी चिंगारियां आज भी दुनिया में मौजूद हैं। आज भी जो तशय्यो के घरों को आग लगाई जा रही है, आज भी हमारा जो खून बहाया जा रहा है, आज भी हमारे शुआरा, हमारे उलमा और हमारी कम्युनिटी के लोगों का कत्लेआम जो हो रहा है, ये उसी आग के असरात हैं। ये उसी आग से ये आग चली है कि वो लोग आग और लकड़ियां लेकर दरे सैयदा पे आ गए। और उनमें एक ऐसा शख्स भी था, कहते हैं कि इखरिजू अबुल हसन, अमीर अल मोमिनीन को बाहर निकालो। अब मैं सोचता हूं कि जनाब सैयदा जब दरवाजे रसूल पे आई, अली इब्न अबी तालिब ने तमाम जंगों में इस्लाम का दिफा किया, अली की तलवार ने, जुल्फकार ने इस्लाम का दिफा किया, लेकिन आज चूंकि अली का मामला है, जनाब सैयदा दरवाजे के पीछे आ गई। आज अली का दिफा जनाब फातिमा ने किया।
کہا ابوالحسن کو کیوں پوچھتے ہو؟ کہا ہم بیعت لینا چاہتے ہیں۔ بی بی نے کہا کہ اس در پہ تو پیغمبر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اس در پہ تم آگے لکڑیاں لے کر آئے ہو۔ فضا کہتی ہے بے حیا ہو، حیا کرو، اس گھر میں تو فاطمہ بھی ہیں۔ کہا وائن ہے تو رہتی رہیں۔ فضا کہتی ہے اس گھر میں تو حسن و حسین بھی ہیں۔ وہ بے حیا کہتا ہے وائن ہے تو رہتے رہیں۔ اتنا حیا نہ کیا اور اس دروازے کو آگ لگا دی گئی، اور فقط آگ لگتی تو کافی تھا، فقط آگ نہ لگائی، اس دروازے کو دھکا دیا، اور اس دروازے میں ایک میک بھی تھی، ایسی میک جو جل کے سرخ ہو گئی تھی۔ آپ جو سنتے ہیں نا یہ روایتوں میں کہ جناب بی بی کا شکم جو تھا وہ پارا پارا ہو گیا، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزاداروں وہ دروازہ نہ تھا، وہ دروازے کے گرنے سے نہ ہوا، اس دروازے میں جو میک لگی تھی وہ شکم سیدہ میں وسطوں پہ رہ گئی۔ فقط ایک آواز نکلی، یا ابوالحسن ادرکنی وا محمد وا محمد، ہائے بابا ہائے بابا، یا ابوالحسن آئیے۔ اب امیر المومنین آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی کا پہلو شکستہ ہے، خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ اتنا ہوتا تو شاید قابل برداشت تھا، وہ ملعون کن پس آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں تعزیہ نہ تھا، اس نے ایسا حوار کیا بی بی کے ہاتھ میں تعزیہ نہ، میری حوار جان قربان، تعزیہ نہ کا لگنا تھا کہ ہاتھ ایسا ہو گیا۔ بی بی جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی تھی۔ بی بی نے ہاتھ بلند کیے، بد دعا کرے، علی نے روک دیا، زہرا تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، تو بد دعا کرے گی مدینہ تباہ ہو جائے گا، مدینہ تباہ ہو جائے گا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ان آنسوں کو ہمارا ذخیرہ آخرت بنا۔ پروردگار ہمارا ماتم، ہمارے نوحے، ہمارے مرثیے، ہماری یہ عزاداری، اس کو ہمارا ذریعہ بخشش بنا دے۔ میرے اللہ ہمارے دلوں میں نور ولایت کو اور زیادہ کر دے۔ میرے اللہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تیری ذات راضی نہ ہو جائے۔ میرے اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہم اس دنیا میں زندہ رہیں تو علی علی کر کے، ہم اس دنیا سے جائیں تو حسین حسین کر کے۔ میرے اللہ ان مومنین میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ میرے اللہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ اس عزا خانے کو تا قیامت قائم و دائم فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے خواتین کے پردوں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہماری یہ دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ما صلی حسین۔